آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے چبا کبا سے نہیں پہچانتی ہے۔ آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر! مدینے کے تاجدار کی جو بات کرتا ہے، اللہ اکبر، صدیاں گزر جائیں مولا اس کا نام فنا ہونے نہیں دیتا، اس کے نام کو مرنے نہیں دیتا۔ بادشاہوں کے قصیدے گانے والے شاعر بھی تھے، آپ کو میں بتاؤں، بادشاہ ہمیشہ شاعر رکھتے تھے دربار میں، ان بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، لاکھوں انعام میں پاتے بھی تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درباری شاعروں کی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے وہ شاعر آج کہاں ہیں؟ ان کے نغمے کہاں ہیں؟ ان کے کلام کہاں ہیں جو بادشاہوں کے لیے بولے گئے تھے؟ کچھ نہیں۔ بادشاہ نے وقتی طور پر سنا اور پیسے دے دیے، وہ پیسے لے لیا، وہ بھی مرا، یہ بھی مرا۔ لیکن صدیاں گزر گئی، حسان بن ثابت کے کلمے آج بھی لوگوں کو یاد ہے، جو میرے نبی کو دیکھ کر کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی تھی، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ میں پوچھتا ہوں اے سنیو، کیا تمہیں یہ قصیدہ یاد ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یاد ہے؟ سنا ہے کبھی؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا، 700 سال پہلے لکھا ہوا میرے نبی کی شان میں۔ لوگوں کو ترجمہ معلوم نہیں لیکن زبانوں سے آج بھی پڑھتے ہیں، اور آج بھی لوگ گنگناتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جو نبی کے گن گاتا ہے اللہ اس کا نہ نام مرنے دیتا ہے نہ کلام مرنے دیتا ہے۔ بوسیری بھی آج ہمارے درمیان زندہ ہے۔ ملا جامی کو آپ نے دیکھا نہیں، فارسی آپ کو آتی نہیں، لیکن جب فارسی کا کلام سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زہ عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درآں یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی محبت میں لکھا ہوا کلام ہے، فارسی میں تھا، لیکن دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے عبد الرحمن جامی کو۔ یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے نعت لکھا تھا حج کے دوران، اور یہ عہد کیا تھا حضور کے دربار میں جا کر سناؤں گا مدینے، لیکن اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر مکہ کے حاکم کو بتایا تھا کل کے دن عبد الرحمن نام کا ایک شخص مدینے آنے والا ہے، اسے آنے مت دینا، روک دینا۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کو دیکھا، پوچھا عبد الرحمن کس کا نام ہے، کون ہے؟ عبد الرحمن جامی کو دیکھا، مکہ کے گورنر حاکم نے ان کو روک دیا، کہا تم مدینے نہیں جا سکتے، باقی پورا قافلہ چلا جائے۔ سنو، عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ دوسرے دن جامی نے دیکھا کہ گورنر نے مجھے روک دیا، حاکم نے مجھے روک دیا، تو ایک اونٹ کے مالک کو کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں، اونٹوں کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے ان سامانوں کے کسی تھیلے کے اندر مجھے ڈال کر سل دینا، اور سامان لگیج کے ساتھ مدینے مجھے پہنچا دینا۔ اونٹوں کے قافلے سے مالک سے کہا اور اپنے آپ کو ایک تھیلے کے اندر بند کر لیا، اور ان کو تھیلے کے اوپر سے سل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہے؟ خواب میں حاکم مکہ کے حضور تشریف لائے دوسرے دن، اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن نام کا جامی وہ مکہ سے مدینے آ رہا ہے، فلاں اونٹ پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر آ رہا ہے۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کی نگرانی کے لیے آیا اور آ کر کے تلاشی لیا، ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کو پا لیا، کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا، پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے، مجھے پتہ نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں، اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ عبد الرحمن جامی رونے لگ گئے، میری کیا خطا ہے، میں نے کیا کیا، حضور کے دربار میں کون سی ایسی
खता सरजद हुई, बेइख्तियार रो पड़े, अपने नबी को पुकारते रहे जेल में। हाकिम मक्का जो उस वक्त था वो भी आशिक रसूल। मेरे आका ने तीसरे रोज ख्वाब में आकर पूछा, तूने अब्दुर्रहमान के साथ क्या किया? हाकिम मक्का ने कहा, मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। कहा क्यों? उसने 2 दिन भी कोशिश करके मदीने पहुंचने की कोशिश की है और आपकी मर्जी नहीं थी, इसलिए मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। जानते हो मेरे आका ने क्या फरमाया? ऐ शरीफ मक्का, मैंने इसलिए अब्दुर्रहमान को नहीं रोका कि वो गुनहगार है, खताकार है, बल्कि इसलिए रोक रहा था कि उसने एक ऐसी नात ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। आज भी अब्दुर्रहमान जामी का वो कलाम जो दिलों के अंदर असर करता है, कलाम नहीं मरा, नाम भी नहीं मरा। क्यों? नबी की शान जो बोलता है वो हमेशा के लिए रह जाता है, हमेशा के लिए रह जाता है। आज ये फार्मूला देकर जा रहा हूं, अगर हमेशा जीना है तो उनकी बात करो, हुजूर की बात करो। ऐरे गैरे नत्थु खेरे के झंडे उठाना छोड़ दो, हुजूर का परचम लहराओ, देखो मौला तुम्हारा नाम सलामत रखता है। आज अब्दुर्रहमान जामी जिंदा है हमारे दरमियान, शरफुद्दीन बोसीरी जिंदा है, उनका नाम कलाम। अरे मियाँ, हमको तो समझ में नहीं आती पंजाबी, लेकिन पीर महर अली गोलड़वी को जब सुनते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जा अड़िया। ये पीर महर अली के जुमले थे, पंजाबी में हैं, लेकिन जब कोई गुनगुनाता है तो दिल मचलने लग जाता है, रूह के अंदर ईमान दुबाला होने लग जाता है। क्यों? हुजूर के दरबार की जो गुलामी करता है, अल्लाह उसकी जुबान में भी असर पैदा कर देता है, उसके जुमलों में ताकत बख्शता है। और आज 100 साल हो जाने के बाद, 100 साल गुजर जाने के बाद हमारे मजमों में एक नाम और भी गूंजता है, एक नाम और भी गूंजता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये नाम क्यों गूंजता है? ये नाम क्यों गूंजता है? शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जहां से देखो आवाजें आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इस इमाम का नाम 100 साल के बाद भी इसलिए गूंजता है कि उस बरेली के इमाम ने इस फार्मूले पर अमल किया था। वो अपने घर के कसीदे नहीं पढ़ता था, वो अपने बाप दादाओं की तारीफें नहीं करता था, बल्कि जब भी कलम उठाता था यूं कहता था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। उस बरेली के इमाम का कलाम अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है। उनकी इज्जत का आलम ये है, अभी उर्से रज़वी हुआ, जाकर बरेली देख करके आना, उस शाख का मजमा ऐसा होता है, मियाँ किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को बुलाया नहीं जाता, लेकिन दूर दराज से लोगों को पता है, गर्मी हो कि बारिश हो, कीचड़ हो कि पानी हो, उस आशिक रसूल के उर्स में ऐसे खचाखच भर जाते हैं। क्यों? वहां क्या बट रहा है? कौन सी दौलत दी जा रही है? क्या वहां पर कोई नेताजी आकर 500-500 के नोट बांट रहे हैं? क्या किसी को वहां पर शीरनी बांटी जा रही है? मियाँ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है दुकानों पर, बावजूद उसके लाखों का मजमा आता है। क्यों? इसलिए कि हर एक के दिल को अल्लाह ने उसकी तरफ फेर दिया है। जब कोई मेरे नबी की बात करता है, अल्लाह पूरी कायनात का दिल उसकी तरफ फेर देता है। आज मैंने देखा है, मैं तो साउथ में रहने वाला एक गरीब इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे दुनिया आज मेरे बाप के नाम से नहीं पहचानती है, मेरे इल्म और मेरे जुब्बा कुब्बा से नहीं पहचानती है। आज लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी तरफ अगर फेरा है तो सिर्फ इतनी बात है। बंदा आएगा जो कुरान तिलावत करता था, इसके हिसाब की बारी आएगी तो रब ताला इससे फरमाएगा,
اقرأ القرآن ورتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے، تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا، وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا، تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجن یوم القیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے، اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہو، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے، ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے، اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی، آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، 4 بار اس طرح سے ہوا، چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا۔ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے،
ऑर्डर पढ़, लेकिन जिब्राइल अमीन ने जब ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। मेरे आका ने मिजाज ये बताया अपनी उम्मत को कि पढ़ो वही जो रब तक तुम्हें पहुंचा है, तालीम हासिल करो वही जो रब के नाम से शुरू हो या रब तक तुम्हें पहुंचाए। ये आयतें यहाँ से शुरू हुई और आयतें जो ख़त्म हुई हैं उसमें इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी आयत थी जो हज्जतुल विदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज में थे नाजिल हुई। बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये सूरा पढ़ते होंगे ना आप नमाज में, ये कुरान की सबसे आखिरी सूरह है नाजिल होने के एतबार से। एक बात जहन में रख लें, नाजिल होने की तरतीब अलग है और पढ़ने की आज तरतीब अलग है। कुरान आज जो पढ़ा जाता है इसकी तरतीब कैसे है? सूरह फातिहा पहले है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद सूरह बकरा है, उसके बाद सूरह आले इमरान है, उसके बाद सूरह निसा है, उसके बाद सूरह माइदा है, उसके बाद सूरह अनाम है, फिर सूरह आराफ है। इस तरह से ये सूरतें चली और ख़त्म कहाँ पे हुई? सूरह वन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, पढ़ते हैं ना, ये आखिरी सूरह। ये पढ़ने की तरतीब है, लेकिन नाजिल होने की जो तरतीब है वो अलग है। पहले आयतें नाजिल हुई थी कहाँ? 5। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये लास्ट में आपको खुद समझ में आ जाएगा। जहन में इतना रख लेना, सबसे पहले कौन सी आयतें नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आज भी जब बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी हम कराते हैं तो यही आयतें पढ़ाते हैं बच्चे को, सबसे पहले यही पढ़ाते हैं। 5 आयतें मैं पढ़ भी देता हूँ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें हैं जो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जिब्राइल अमीन लेकर आते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। ये कुरान की इब्तिदा है और 23 साल तक नाजिल होता रहा। 23 ईयर्स, 23 साल तक नाजिल होता रहा। आखिर में कौन सी आयतें नाजिल हुई? एक तफसीर की रिवायत के मुताबिक इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। ये 2 चीजें जहन में रखो। इक़रा सबसे पहले, सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह सबसे आखिर। ये कुरान के नुज़ूल का ज़माना मैं आपको बताऊं, 23 साल तक नाजिल हुई। आपको मैं बताऊं, कुरान इतनी फसीह ज़ुबान में है। फसीह का मतलब लिटरेचर जिसको कहते हैं। जैसे एक उर्दू है जो हम और आप बोल, यहाँ हुबली की ज़ुबान होती है, इसको फसीह उर्दू नहीं कहते, लखनऊ वाले फसीह उर्दू बोलते हैं। आप कैसे? अब हम जाहिर सी बात है, मैं तकरीर जो कर रहा हूँ हो सकता है ये उर्दू अलग है, हुबली वाली उर्दू अलग। उर्दू अगर मैं वो बोलूं तो फिर यहाँ भोंडा लगेगा। आबे जाबे तुबे, ये अगर जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये भोंडा लगता है, क्योंकि फसीह जुबान में जब कोई बयान करे तो वो दिल में उतरती भी है। जुबान की मिठास उसकी फसाहत में है। तो अरबी जुबान में जो सबसे ज्यादा फसीह जुमले थे वो कुरान में आए। एक भी हल्का जुमला नहीं आया, एक भी कमतर जुमला नहीं आया। अब जैसे एक मिसाल मैं आपको बता दूं, घुटना लफ्ज है ना, घुटना, घुटने टेक देना, लेकिन आप गुड़गे बोलते हैं, है कि नहीं? गुड़गे टेको, गुड़गा क्या चीज है? ये गुड़गा ये तुम्हारी आमी जुबान है। अगर ये मैं किताब में लिख दूं कि मैं सजदे में जाते वक्त गुड़गा टेक दिया, आपको बुरा लगेगा। क्या मौलाना अच्छी जुबान में बीच में हड्डी लेके आ गया। घुटना लफ्ज है, घुटना ये फसीह लफ्ज है, और एक आम लफ्ज होता है जिसको आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे जानवर कहते हैं, जानवर है ना, अब आम जुबान में कहते हैं जनावर। ये फसीह लफ्ज नहीं है, ये फसीह लफ्ज नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जब आपस में बात करते रहते हैं तो इसको बुरा भी नहीं समझते। कितने जनावर ऐसे हैं, ये क्या है? ये फसीह उर्दू नहीं है। अच्छा, लड़का कहते हैं, लड़की कहते हैं, ये फसीह उर्दू है। लड़का आया, लड़की आई, लेकिन आप कहें छोरा आया, छोरी आई, ये क्या है? छोकरा आया, छोकरी आई। इस तरह के ये फसाहत में इस्तेमाल नहीं, फसाहत में इस्तेमाल नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उर्दू में, मैं आपको समझा रहा हूं। जो फसीह होता है वो लिटरेचर है, अच्छी जुबान। और कुरान पूरा का पूरा फसीह अरबी में नाजिल हुआ है। एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जो आम लोग यूज करते हो, एक हर्फ भी ऐसा नहीं। और सिर्फ कुरान ही इस तरह है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज पे चैलेंज किया है कुरान पाक में। चैलेंज किसको कहते हैं मालूम है ना आपको? ला करके दिखाओ। अल्लाह ताला ने 4 जगह पर चैलेंज फरमाया।
پہلا تو یہ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, دنیا میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہو جائیں, جتنے جنات ہیں سب جمع ہو جائیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. کس بارے میں جمع ہو کر کے کیا کریں؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن کی طرح ایک اور کتاب لا کر کے دکھائیں. یہ پہلا چیلنج تھا. عرب والوں کو چیلنج تھا, جو عرب والے عربی جانتے تھے. اگر یہاں والوں کو بولے ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتا, دوسری زبان ہی نہیں ہے تمہاری. عرب والے جو عربی میں ماہر تھے ان کو ہی چیلنج ہے کہ یہ عربی میں قرآن اترا, اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھاؤ. پورے قرآن لانے کی بات چل رہی تھی, نہیں لا سکے, زمانہ گزر گیا. اس کے بعد رب تعالیٰ نے اس چیلنج کو تھوڑا ہلکا کر دیا, کم کر دیا. کہا ام یقولون افترا فأتوا بعشر سور مثلہ, یہ اللہ کے کلام پر جھوٹ کہتے ہیں, حضور کو کہتے ہیں شاعر ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے. اے رسول ان سے کہہ دیں پورا قرآن تو اب تک بنا کے نہیں لا سکے, اس کی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ, اس کے جیسی 10 سورے بنا کر کے لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا مکہ والوں کو, اور وہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے رہتے تھے. ارے چیلنج تھوڑا ہلکا ہو گیا, اب تو بناؤ. پوری کتاب نہیں, 10 سورے بنانا ہے. 114 سورتیں ہیں قرآن کی, اس میں سے 10 سورتوں کی برابر کوئی سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جا کر کے اور چیلنج کو کم کر دیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ, اگر تم کو شک لگتا ہے جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو لاؤ اس قرآن کی طرح ایک ہی سورے. کتنی؟ ایک سورے لے کر کے آؤ. پہلے پورا قرآن کے جیسا لانے کا چیلنج تھا, بعد میں 10 سورے لانے کا چیلنج تھا. پھر تیسری مرتبہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک سورے لے کے آؤ. نہیں لائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک سورے جب وہ نہیں لائے, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, کمپٹیشن ہوتا تھا شعر و شاعری کا. مشاعرے ہوتے ہیں نا, اچھا شعر کس کا ہے اس کو انعام دیا جائے. جو شعر و شاعری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. عرب والے شعر و شاعری میں بہت مشہور تھے. سال میں ایک مرتبہ مکہ میں حج کے موقع پر سب بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے, اپنے شعر سناتے تھے, اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے شعر کو کعبے کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا. اور اس کی فضیلت تھی, سال بھر تک وہ شعر نکالے نہیں جاتے تھے, بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہتر کوئی لاتا تو وہ نکالتے پھر اس کا لٹکاتے تھے. یعنی ورلڈ گینیز بک میں جس طرح ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں, ارے میاں یہ ابھی جو ہے 100 انڈے کھایا ہے, اب دوسرے کا نام اسی وقت لکھا جائے گا جب 150 انڈے کوئی کھا کیا ہے. وہاں ریکارڈ بنانے کے لیے شعر و شاعری ہوتی تھی, اور مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے جاتے تھے. وہ ہر سال کا معمول تھا. ایک سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں, ایک چھوٹی سورہ ہے. لے جا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا. آؤ عرب والو, اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو اس کو اتارا جائے گا اور دوسرا اس کا لایا ہوا شعر لگایا جائے گا. یہ چیلنج چلا مہینہ 2 مہینے کئی دن تک. سارے پریشان تھے. اس وقت جو موجود تھے ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو یہ لوگ یمن سے یا کسی علاقے سے لے کر کے آئے اور اس سے کہا یہ چیلنج محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 3 آیتیں ہیں اس کے اندر, اس سے بہتر کوئی چیز لا کر کے دکھائے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ 3 چیزیں بنانے میں کیا دقت ہے. میرے عزیزو یہ صرف 3 آیتیں نہیں ہیں, جب اس کے حروف کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو یہ زبان جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. وہ بڑا شاعر آیا جو بات بھی شعر و شاعری میں کرتا تھا. اگر وہ پوچھتا کسی سے آپ خیریت سے ہیں تو شعر سے ہی پوچھتا تھا. اگر اس سے آپ پوچھتے کھانا کھائے, جواب بھی شعر میں دیتا تھا. وہ آیا جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ پر یہ 3 چیزیں لٹکائی گئی ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس سے کہا گیا جواب لکھو اس کا. تو اس نے اپنے ایک ٹکڑے میں لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا جواب دوں, یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. وہ چلا گیا. یہ چیلنج چلتا رہا, کوئی نہیں لا سکا قرآن کے مثل. اور آپ کو میں بتاؤں مضحکہ خیز بات, بہت مرتبہ مسیلمہ کذاب ایک ایسا شخص تھا جو اپنی الگ شریعت چلانا چاہتا تھا, حضور کے علاوہ اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا تھا. اس سے لوگوں نے کہا
کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں، ان پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، تو بھی تو لے کے آ، تیرے پاس کہاں ہے کتاب؟ جیسے قادیانی کو بھی کہا گیا تھا، غلام مرزا قادیانی جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو پنجاب کا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا بھی وہی حشر ہے جو مسیلمہ کذاب کا تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار دجال ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ مسیلمہ کذاب نے جب یہ کہا، کوئی اس سے جب لوگوں نے کہا تیرے پاس کہاں ہے آیتیں ہونا چاہیے ویسے قرآن کی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا میں بھی بنا کر کے لاتا ہوں، میرے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہت دن تک سوچا اور پھر اس کے بعد خود سے ہی اپنے دماغ سے بنانے لگا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، قرآن کی سورہ ہے نا القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سورے کے وزن پہ اس نے اپنے سے بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ صغیر وخرطومہ طویل، یہ بنایا لے کر کے آیا سارے لوگوں کے سامنے۔ کیا مطلب ہے معلوم ہے اس کا؟ الفیل ملفیل، ہاتھی، کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں ہنس رہے ہیں، عرب والے تو اس پر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے، کیا بنا کے لایا بیوقوف، سب اسی وقت ہنس پڑے۔ ظاہر سی بات ہے 14 صدیوں کے بعد مسلمان اس کی بات پر ہنس رہے ہیں تو عرب والے کتنا ہنسے ہوں گے۔ گیا بھاگ کر کے نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو اگلے سال بنا کے لائیں گے۔ پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے، اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو، پھر دیے، جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے، جا کر کے دوسرے سال اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے، پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی تھے۔ اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کی جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں، ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے۔ فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے، اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے۔ جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا، یہ عام لفظ ہے۔ انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے، عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا۔ انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے، ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا، آپ ہنسیں گے، یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا۔ اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ ذہن میں رکھنا، حضوا ایک لفظ آیا ہے، ان جاہلوں نے کہا، وہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعر تھے، حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں، استہزاء یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استہزاء، لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے، یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا۔ کہا دوسرا کیا ہے جلدی بتاؤ؟ کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے۔ کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے، کبیر یوز کرتے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں، کبار نہیں۔ 2 لفظ ہوئے، حضوا، کبار۔ پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے،